السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور چل رہا ہوگا. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ہم بھی اسی طرح لائف گزر رہے ہیں ٹینشن کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں. اچھا، آج کا یونیورسٹی کا یہ جو ولاگ ہے اس کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلا میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا اس کے اندر بہت سارے کوسچنز آئے تھے کہ فی کے بارے میں بتائیں، یہاں ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں، تو وہ سارا ڈیٹیل میں آپ کو اس ولاگ کے اندر دوں گا. میرے ساتھ اس وقت ایک کمپیوٹر انجینئرنگ سی ایس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے. ہائے، السلام علیکم، کیسے ہیں صاحب آپ؟ ٹھیک ہو؟ مزے میں ہو؟ یہ ہمارے سی ایس ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور میرے ساتھ میرا اور ایک فرینڈ جو سول ڈپارٹمنٹ میں، خود سول میں ہوں، اور یہ بھی سویلین ہے. ہی از فرام سویلین نہیں ہوں بھائی، سول ڈپارٹمنٹ، سول انجینئر. اچھا، تو پھر ہم یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو یہ جرنی بھی دکھا رہے ہیں یہاں سے ہاسٹل سے لے کر. اب ہم لوگ ہاسٹل سے نکلے ہیں، پیچھے ہمارا ہاسٹل تھا اور یہاں سے ہم نکلے. ہم جائیں گے اب یونیورسٹی کی طرف. یونیورسٹی میں جا کے میں انشاءاللہ آپ کو سارا یہ ڈیٹیل دوں گا، اور جو ایڈمیشن کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ کس طرح ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو پھر آئیں ہمارے ساتھ. یہ پیچھے ہمارا ہاسٹل تھا اور یہ ہمارا روڈ ہے، اور یہ اسی روڈ کے اوپر ہم پیدل جاتے ہیں. تقریباً 2 منٹ ہاسٹل سے لگتے ہیں یونیورسٹی کو. میں نے یہاں پہ انکلوڈ نہیں کیا ہاسٹل کو دکھانا اور اس کا میس کس طرح ہے، ہاسٹل چارجز وغیرہ جو ہاسٹل کے ہیں، اور فوڈ چارجز، اور جو ہم ہاسٹل میں رینٹ پے کرتے ہیں 6 مہینوں کا، وہ بھی اس کا بھی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا اسی بلاگ کے اندر. باقی جو ہاسٹل کا انٹرنل ہے، کس طرح لائف سٹائل ہے ہاسٹل کا، اس کے لیے میں الگ سا بلاگ بناؤں گا، اس میں پھر ساری ڈیٹیل ہوں گی. یہ ہمارا ایڈمنسٹریشن بلاک ہے جہاں پہ ریکٹر بیٹھتے ہیں، اور یونیورسٹی کا جتنا بھی ایڈمنسٹریشن کام ہوتے ہیں وہ اس بلاک کے اندر سنبھال جاتے ہیں. یہ تو اوپر ہے، اس کے نیچے 2 فلور ہیں، کیونکہ یہاں جگہ اس طرح ہے. اور نیچے والی سائڈ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح وہاں سے لک اس کا نظر آتا ہے. یہ بیک سائڈ ہے، فرنٹ سائڈ میں ہم جا رہے ہیں ابھی، تو وہاں وہ میں آپ کو یونیورسٹی کا انٹرنل ہاسٹل کے بارے میں آپ کو شارٹ سا اس میں بتاتا ہوں کہ یونیورسٹی کا انٹرنل ہاسٹل اس لوکیشن کے اوپر یونیورسٹی کا جو انٹرنل ہاسٹل ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ہاں کاسٹلی ہے، پیسے اس کے زیادہ ہے، اور لیکن فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ باہر جو جھنجھٹ سے بچ جاؤ گے. تو یہاں کمفرٹیبلی آپ صبح اگر لیٹ بھی اٹھتے ہیں تب بھی آپ اپنے کلاسز کے لیے پہنچ سکتے ہیں. تو اس میں کتنا ایشو نہیں ہوتا. اندر بندے کی لائف اچھی ہوتی ہے. تھوڑی ریسٹرکشنز ہے ہاسٹل سے کہ باہر آپ کو پاس ہر وقت نہیں ملتا، یہ وہ، تو وہ چیزیں یونیورسٹی کے ڈسپلن کے لیے ہوتی ہے، وہ چیزیں ہے اس میں. باقی میں جاتا ہوں یونیورسٹی کے لوکیشن پہ پہنچتا ہوں، تو وہاں آپ کو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں وہیں پر جا کے. سامنے یونیورسٹی کا گیٹ ہے، یہاں سے باہر آؤٹ سائڈ، یہاں سے اندر یونیورسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے اس کا لک کچھ اس طرح نظر آتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹی بلڈنگ، یہ نیو ٹیک لوگو ہے ہمارا، نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. اور یہ 24 اپریل کو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد اس کا ابھی 4تھا سال ہے اس یونیورسٹی جو رن کر رہی ہے، اپنا 4تھا سال ہے اس یونیورسٹی. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں پوری یونیورسٹی ہماری، یہ صرف فرنٹ سائڈ ہے. سب سے پہلے آتا ہے ایڈمنسٹریشن بلاک. وہ ایڈمنسٹریشن بلاک یہ والا ایڈمنسٹریشن بلاک ہے، اور سامنے والا جو ہے ایکڈمک بلاک ہے. یہ والا بلاک جو ہے وہ یہ ہماری لیب بلاک ہے. لیب بلاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ایکسپیریمنٹس ہیں وہ سارے اس بلاک کے اندر ہوتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے کلاس روم ہے، کلاس روم کو بھی میں کوشش کروں گا کہ دکھا دوں آپ، اور کس طرح کے سیٹنگ ہے. اس کے اندر کیفیٹیریا ہے بچوں کا، اور جو اسٹاف کا کیفیٹیریا ہے وہ الگ ہے، اس بلاک کے اندر ہے. یہ اب ہم اس وقت یونیورسٹی کا جو مین کور ہے اس کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ حبیب بینک ہے یونیورسٹی کی انٹرنس یہاں سے. اب آتے ہیں مدعے کی بات پہ، جس کے لیے میں نے ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس میں کیا کچھ میں نے ایکسپلین کرنا تھا. اچھا، سب سے پہلے میں آؤں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر. ہمارے اس یونیورسٹی میں موسٹلی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے یہاں پہ آرٹس کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ سی ایس ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اور ایک اور ڈپارٹمنٹ جو اس یونیورسٹی میں ہے وہ ہے BET، بیچلر آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، جو سول میں صرف کرائی جاتی ہے، باقی ڈپارٹمنٹ میں نہیں کرائی جاتی.
تو وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنالوجی والا سائڈ ہے، تو وہ الگ ایک فیلڈ ہے یہاں پہ. باقی سارے انجینئرنگ فیلڈ ہے اور سی ایس. اس کے اندر جو ابھی سول والا جو میرا دوست ہے اس سے میں پوچھوں گا کہ اس سول اور جو باقی جو انٹری ٹیسٹ تھا سی ایس اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے علاوہ، تو وہ ٹیسٹ کس ٹائپ کا تھا، کس طرح کہاں سے آیا تھا اور کون کون سی چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ میرے ساتھ ہے میرا دوست. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ السلام علیکم. خیریت؟ ٹھیک. اچھا، یہ سول ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہے، تو ان سے میں پوچھوں گا اس حوالے سے کہ سول انجینئرنگ کا جو آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں اندر کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ تھی. سول انجینئرنگ کا ٹیسٹ جو تھا وہ بیسک ایف ایس سی کے ریلیٹڈ تھا. ایف ایس سی میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے صرف کنسیپچول کوسچن آ رہے تھے، اور اس میں تھے کیمسٹری، فزکس، میتھس اور میتھس انگلش کا پورشن بھی تھا. ٹھیک ہے. ہاں، ایک چیز اور میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھا اس میں انٹیلیجنس کے بھی کچھ کوسچن تھے، کوئی 10 ایک کوسچن تھے اس کے اندر، اس کے بھی 10 نمبر تھے. تو ٹوٹل 200 مارکس کا ٹوٹل یہ ٹیسٹ تھا. ہاں، 200 مارکس کا ٹوٹل ٹیسٹ. اور اس میں سے تقریباً کتنے اگر بندہ لے ٹاپ میرٹ میں جو آ سکے تو کتنے نمبر بندہ لے تو 150 سے ابو ہوں تو آپ کا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور منیمم اگر منیمم 100 سے اوپر ہونے چاہیے. اگر آپ کے ایف ایس سی میں نمبر اچھے ہیں تو آپ کے 100 سے اوپر 110 سے اوپر بھی چل جائے گا، آپ کا ہو جائے گا آپ کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہو سکے. اچھا، تو یہ ایڈمیشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نیو ٹیک ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، جا گوگل پہ لکھ لیں نیو ٹیک ایڈمیشن، تو وہاں پہ آپ کو نیچے آ جائے گا نیو ٹیک ایڈمیشن. وہاں پہ آپ کے جا کے ان کے پورٹل کے اوپر آپ اپلیکیشن جو طریقہ ہے وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر. لنک نیچے دینے کا فائدہ نہیں ہے، ادھر جا کے آپ گوگل پہ سرچ کر لیں ایڈمیشن، تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا. اگر دینا ہوا تو میں بھی لنک بھی میں آپ کے ساتھ نیچے شیئر کر دوں گا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ کیسا ہے سول؟ جی، میرا نام ہے محمد وقابل اسلام اور میں سول ڈپارٹمنٹ سے ہوں. بیسیکلی یہ یونیورسٹی بیسڈ ہے سول ڈپارٹمنٹ. سول ڈپارٹمنٹس کا جو ہے وہ مین ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ تمام اس پوری یونیورسٹی میں سب ڈپارٹمنٹ سے بہتر ہے. اور بات کی جائے اگر اس کی لیبس کی، تو لیبس کے لحاظ سے یہ یونیورسٹی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی ہے جس کے پاس اتنی بڑی لیبز ہیں. حتیٰ کہ جی کی اور نسٹ یو ای ٹی بھی لیبز کے لحاظ سے اس سے بہت پیچھے ہے. ہاں جی، بالکل صحیح بات، صحیح کہا آپ نے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے، انڈسٹریل لرننگ پروگرام ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں فیلڈ میں، اور فیلڈ میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے فرام فرسٹ سیمسٹر. اس طرح نہیں کہ کوئی ڈگری میں ایک ہی دفعہ، ہم ہر سیمسٹر میں ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہم جاتے ہیں فیلڈ میں کہ ہم یہ سبجیکٹ پڑھ لیں، فیلڈ میں اس سبجیکٹ کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے. ہم خود خوار ہوتے رہیں. پہلے سیمسٹر سے ہی آئی جی پی روڈ پہ کبھی کدھر میرا ایک آئی جی پی روڈ پہ میں نے جو اپنا جو آئی لی ولاگ ہے وہ بھی میں نے ڈالا ہوا ہے میرے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر، وہ بھی پڑا ہوا ہے. وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں کس طرح ہم جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ. اب اس کے بعد میں سی ایس اور کمپیوٹر انجینئرنگ کا جو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہے ان کو بلاؤں گا. اور جو سی ایس ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ وہاں کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ جو جنہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھا وہ آ سکتے ہیں، حالانکہ جو بایو اور میڈیکل کی جو اسٹوڈنٹ ہے ایف ایس سی میں وہ بھی اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ڈیپتھ میں وہ بتائیں گے آپ کو. میں ان کو ابھی بلاتا ہوں اور پھر وہ بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل میں. علاوہ جتنی بھی تھے وہ ڈیٹیلز ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک شارٹ آپ کو وہ انٹرو دیا جائے. تو اب میرے پاس ہے سی ایس ڈپارٹمنٹ کا جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہے ان کا انٹری ٹیسٹ کس طرح ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے ڈیٹیل کے لیے دوست ہے میرے ساتھ، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ ٹھیک جی. کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے؟ میرا نام محمد حفیظ ہے اور میں ملتان سے ہوں. ڈپارٹمنٹ تو سی ایس ہے آپ کا؟ جی، میرا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے اور میں آج آپ کو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں انٹری ٹیسٹ کا بتاؤں گا اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے بارے میں بتاؤں گا. ہاں، اب کویشچن بھی میرا یہی تھا آپ سے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، لیکن آپ میرے سے پہل کر دیا آپ نے. جی چلے، تو انٹری ٹیسٹ میں آپ کا تو کیمسٹری وہاں پہ نہیں ہوتی. کیمسٹری سبجیکٹ کی جگہ پہ کمپیوٹر سائنس تھا، وہ کس طرح تھا اور کتنے ویٹیج تھی اس کے بارے میں کمپلیٹ جو آپ کا انٹری ٹیسٹ تھا اس کے بارے میں آپ. جی، جو اینٹی ٹیسٹ تھا وہ 200 مارکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس میں 80 ایم سی کیوز میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں اور 60 ایم سی کیوز فزکس کے ہوتے ہیں اور اس میں 40 اس کے کیمسٹری اور کمپیوٹر کے ہوتے ہیں. میں نے آئی سی ایس کی تھی تو میں 40 میرے تھے کمپیوٹر کے اینڈ 20 جو تھے وہ انگلش کے تھے ایم سی کیوز. یہیں سے ہمارے 200 ایم سی کیوز بنتے ہیں. اچھا، یہ ہوا انٹری ٹیسٹ. اوور آل انٹری ٹیسٹ کا آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح ٹائپ کا تھا وہ؟
ٹیکنیکل تھا. اگر آپ کے کانسیپٹ اچھے ہیں, اگر آپ نے FSC کی بکس اچھی طرح پڑھی ہیں, ڈیٹیلڈ میں پڑھی ہیں, تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے یہ. آپ 150+ بھی لے سکتے ہیں نمبر. ہاں یہی کوشچن موسٹلی ہوتے ہیں کہ انٹرسٹ کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دے, کہاں سے آتا ہے, کدھر سے آتا ہے. جہاں پہ نسٹ کا اور یہاں کا ٹیسٹ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے, لیکن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ ایکویشن پہ زیادہ زور لگاتے ہیں. کویشچن کے اندر موسٹلی ہمیں ایکویشنز نظر آتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ایک ہوتا ہے, ایک ورڈ پرابلم وہ کم ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ تھی کہ ایکویشن زیادہ تھے, کنسیپچول چیزیں زیادہ تھی. اتنا مشکل نہیں تھا لیکن کنسیپچول چیزیں زیادہ تھی. اب اچھا, ان کے اس کے بعد اب ڈپارٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ان کا کس طرح ہے. جی, ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے, اور لائک سول کے بعد ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی مطلب زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, کمپیوٹر سائنس, پھر کمپیوٹر انجینئرنگ کیا جاتا ہے. تو اور اچھا, اب یہ بتائیں کہ جو FSC کرتے ہیں اس وقت ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر بہت کم پڑھائی ہوتی ہے اور اس طرح ہے, اور ہم مزے کریں گے, تو وہ برڈن جو ہے اس کو آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں. جی, یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ برڈن تو زیادہ ہو جاتا ہے, بٹ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. مینس کہ ہر چیز میں آپ کو ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے, بیلنس کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہی سب سے بڑا پرابلم ہے, ٹائم مینجمنٹ. لیکن یونیورسٹی میں آ کے آپ سے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی. وہ بس بندہ یا تو سویا رہتا ہے, تھکا رہتا ہے, اور صبح سے آپ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک یونیورسٹی میں ہوں گے. پھر جب آپ جائیں گے آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی, اس کے بعد آپ نے سونا ہے, تو برڈن ہوتا ہے زیادہ. یونیورسٹی میں مزے نہیں ہے, یہ بات کنفرم آپ سمجھ لیں کہ مزے نہیں ہے, ٹینشن ہے. اور ٹینشن کو کس طرح اوور کم کیا جائے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں, جو اس طرح نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کے لیے بہت مسائل دن بدن بڑھتے جاتے ہیں. اچھا, اب ان کا جو کس طرح ان کے جو یہاں فیلڈ سبجیکٹ پڑھتے ہیں, کیا یہ فیلڈ یہ بھی جاتے ہیں اسی طرح فیلڈ میں, جہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو ILE کے بارے میں بتایا تھا, سول والے جاتے ہیں, میکینیکل, الیکٹریکل, کیا یہ لوگ بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے, اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں گے. جی, ہمارا بیسیکلی جیسے آپ کا ILE ہوتا ہے تو ہمارا بھی ILE ہوتا ہے. ہمیں ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں لے کے جاتے ہیں. مینس کہ پروگرامنگ اس پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے کمپیوٹر سائنس میں, تو اس میں ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور اس میں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہوتا کہ اتنا, ایسے بس سافٹ ویئر ہاؤسز میں ہمیں لے کے جاتے ہیں. اچھا, سافٹ ویئر ہاؤسز میں آپ ابھی تک تقریباً کتنی سافٹ ویئر ہاؤسز آپ وزٹ کر چکے ہیں؟ ابھی تک ہم 6-7 سافٹ ویئر ہاؤسز وزٹ کر چکے ہیں. ایون کہ ہم ایئر فورس کے ان میں وزٹ بھی کر چکے ہیں, کامرا میں بھی. یہ آپ صرف کمپیوٹر ریلیٹڈ سبجیکٹس میں گئے تھے یا باقی جو سبجیکٹس تھے اس میں بھی گئے تھے؟ زیادہ تر کمپیوٹر کے ریلیٹڈ گئے تھے, بٹ تھوڑے بہت ہمارے لیے تھے کہ اور سبجیکٹس میں ہمیں کیا. اچھا, یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم اکثر اسٹوڈنٹ کا بھی یہی وہ ہوتا ہے, شکایت ہوتی ہے کہ ہم صرف یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں, فیلڈ کا ہمیں کچھ نہیں سکھاتا. جب ہم وہاں سے گریجویٹ ہو کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز یہاں پہ ہے, ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن ایک چیز اس چیز کے اوپر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا پریشر بھی آ جاتا ہے. ان کی رپورٹس بنانا, ان کا یہ کرنا وہ کرنا, وہ بھی تھوڑا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو کام سارا ایزی ہو جائے گا. باقی آپ جو آپ کی مائنڈ میں کوئی اس طرح خاص چیز ہے جو آپ بتانا چاہتے ہو؟ جی, سب سے جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ICAD ہے. ICAD ہمارے بیسیکلی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہمیں سافٹ ویئر ریلیٹڈ اور ہارڈ ویئر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہمیں بنائے جاتے ہیں. مینس کہ اور یونیورسٹیز میں لاسٹ سیمسٹر میں پروجیکٹس ہوتے ہیں, بٹ ہمارے یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر جو اور سیمسٹرز ہیں اس میں ہمیں مطلب اس کے اینڈ پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے, اور یونیورسٹی ہمیں پیسے دیتی ہے. پھر ہم چیزیں وغیرہ اس سے بناتے ہیں اور پھر ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ کام صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے ICAD پروجیکٹ کرتا ہے. وہ پروجیکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ ہر سیمسٹر کے اندر سیکھ لیں. تو سال کے اندر ایک ہوتا ہے, رمضان کے اندر یہ ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں, اور اس کے اندر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ سارا یونیورسٹی افورڈ کرے گی. اسٹوڈنٹ پہ کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اور اگر اس میں کوئی پوزیشن لیتا ہے تو اس کو پھر انعام بھی دیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے. تو اب ہم آخری فی اسٹرکچر کی طرف جاؤں گا میں, اس کی ڈیٹیل. فی یونیورسٹی کی کتنی ہے آج؟ ویسے پر سیمسٹر اگر حساب لگائے, ایڈمیشن فی جو ہوتی ہے وہ تقریباً یہاں پہ 30,000 تک بن جاتی ہے, اور جو سیمسٹر فی ہے وہ آپ کی 70,000 ہے. اور اب وہ یونیورسٹی کی پالیسی جتنا آگے پھر اگر وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھتی ہے. یہ پکا نہیں ہوتا کہ آپ کی 70,000 ہے تو یہ 70,000 ہی رہے گی. اس کے علاوہ یہاں ہاسٹل فی ہے. ہاسٹل فی جو آپ رینٹ دیتے ہیں وہ 36,000 ہے 6 منتھ کا, اور جو فوڈ کا وہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا منتھلی آپ کا بل بنتا ہے. تو اگر منتھلی یہاں ہاسٹل کے اندر جو کھانا ہمارا ہوتا ہے اور صبح اور شام کا ہوتا ہے,
تو اس کے تقریباً 7,000 چارجز ہیں، اور جو دن کا کھانا ہوتا ہے وہ آپ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں، وہ آپ پہ چوائس ہے، آپ جتنا اس میں کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں، تو باقی سارے ایکسپینسز ہے۔ اور اس چیز کے مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ رہنا کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹس پہ گیون ہے کہ ہاسٹل کے جو چارجز ہے وہ 6,000 پر منتھ ہے، تو وہ صرف آپ کے رینٹ کے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کا فوڈ شامل نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہیں ساری۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جو آپ کے یہ ILE وغیرہ ان کی چیزوں کے لیے یونیورسٹی اپنی بسیں استعمال کرتی ہے، تو وہ آپ کا فری ہوتا ہے، لیکن جو باہر سے لڑکے آتے ہیں بسز کے تھرو، تو ان کا تقریباً ہے پر سیمسٹر کا 6,000 روپیہ پر سیمسٹر کا، بہت ایک کم قیمت ہے۔ جو آپ 3 بسیں ہے ڈفرینٹ روٹ سے آتے ہیں پنڈی اسلام آباد، لیکن جو بچے ہاسٹل میں رہنا چاہیں گے ان کے لیے تو یہ بسز ان کے لیے تو ہے نہیں، چلو خیر باہر کے لیے تو وہ ہاسٹل تھوڑا سا ہے۔ اب ہم آتے ہوئے آپ کو دکھا دیا تھا کہ 2 منٹ میں ہم ہاسٹل سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی فی اسٹرکچر ڈیٹیل۔ تو باقی اس میں جو چیزیں ہیں، اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہو، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی اس بلاگ میں آپ کو دکھائی ہے، وہ اس لیے میں نے دکھائی کہ اس میں پچھلے بلاگ میں آپ جا کے اگر میرے کمنٹس چیک کریں تو اس طرح کے کویسچنس تھے وہاں پہ، تو میں ایک بندے کو وہاں پہ جا کے جواب دیتا، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اس پہ بلاگ بنا لیا جائے۔ ہمارا تو کام ہے کنٹینٹ کریٹ کرنا، کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو اب اگر آپ کے کوئی کسی بھی قسم کے نیو ٹیک کے حوالے سے، ایڈمیشن کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اگر باقی کوئی ڈیٹیل آپ کو چاہیے، ویڈیو کی صورت میں چاہیے، ولاگ کی صورت میں چاہیے، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا پھر آگے نیکسٹ بلاگ میں۔ تو پھر اب ہم یہاں سے وائنڈ اپ کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔